اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے بات کی تھی خانہ کعبہ میں حجر اسود، پھر اس کے چاروں کونے، پھر حتیم کعبہ کی ہم اس کے ساتھ ہم نے بات کی جسے ہم کعبہ کی دیوار کی جڑ کہتے ہیں، جہاں حضور نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو کئی مرتبہ شرف امامت بخشا تھا، اور یہی وہ مقام تھا کہ جہاں ناظرین جو ہے وہ خاص طور پر یہ منقول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں تعمیر فرمایا کرتے اور اسماعیل علیہ السلام گارہ بنا کر دیا کرتے۔ پھر ہم نے مستجار کی بات کی جو سیدنا آدم علیہ السلام کی جائے نماز تھی کہ وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر مستجاب کی بات کی، ملتزم کی بات کی۔ اچھا، حتیم کعبہ جو ہے ناظرین، یہ اصل میں کعبہ مشرفہ کے اندر ہے، یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اور میں اس میں عرض کروں کہ بناء ابراہیمی یہی تھی کہ حتیم کعبہ مشرفہ کے اندر تھا، لیکن جب قریش نے اسے تعمیر کرنا چاہا تو سب نے یہ وعدہ لیا کہ ہم اپنی جائز اور حلال پاکیزہ کمائی اس پہ لگائیں گے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، جو کمائی حلال نہ تھی وہ نہ لگائی۔ اس کا مطلب یہ ناظرین کہ وہ مشرک ہو کر بھی یا زمانہ جاہلیت میں ہو کر بھی انہیں اس بات کا احساس تھا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں پاکیزہ کمائی لگانی چاہیے۔ تو ناظرین، ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کا مال ہڑپ کریں، رشوت سود کا لین دین کریں، ہر کام کریں، اور پھر اس کے بعد کسی مسجد میں مدرسے میں لگا کر اپنے پیسے کو وائٹ کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ مال قبول فرماتا ہے، ان کا کوئی پیسہ وائٹ نہیں ہوتا، انہیں کوئی ثواب نہیں ملتا، بلکہ الٹا وبال ان کے سروں پر رہتا ہے۔ تو ناظرین، جب قریش نے اسے تعمیر کیا تو اب یہاں آ کر پیسے ختم ہو گئے، رقم ختم ہو گئی، تو انہوں نے حتیم کعبہ کو باہر کر لیا اور خانہ کعبہ کو اسی انداز میں بنایا، اسے بناء قریش کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر ناظرین ایسا ہوا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہوں نے پھر اسے حتیم کو کعبہ مشرفہ کے اندر شامل کر لیا۔ پھر عبد الملک بن مروان کے دور میں ناظرین حتیم کو باہر کیا گیا۔ پھر ہارون رشید کے دور میں جب انہیں پتہ لگا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہی چاہت تھی، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری چاہت یہ ہے کہ حتیم کعبے کے اندر رہے، یعنی بناء ابراہیمی پر رہے، تو جب انہوں نے کرنا چاہا تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سختی سے روک دیا کہ اب یہ کام نہ کریں، ورنہ یہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا۔ اور ناظرین، ہمارے لیے اس میں یہ بھلائی ہے کہ وہ لوگ جو حاکمین ہوتے ہیں، کسی ملک کے حاکم ہوتے ہیں، وہ تو جب وہاں جاتے ہیں تو ان کی اندر تک رسائی ہوتی ہے، لیکن عام آدمی کی رسائی اندر تک کیسے ہو؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ راستہ نکالا کہ عام آدمی بھی خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہے تو وہ حتیم کعبہ کے اندر چلا جائے، تو گویا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر ہے۔ اسی لیے طواف ناظرین حتیم کے اندر طواف کرنے والا نہیں جا سکتا، کیونکہ طواف خانہ کعبہ کے گرد ہوتا ہے، خانہ کعبہ کے اندر نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور چیز ناظرین، بیر زمزم، آب زمزم، یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے یہ جبرائیل علیہ السلام نے پر زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ
پھوٹ پڑا. لیکن اس کی کہانی بڑی عجیب ہے, واقعہ بڑا عجیب ہے کہ سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا صفا اور مروہ, کیونکہ جب آپ رو رہے تھے تو پانی کی تلاش میں یہاں پر آئیں, صفا سے مروہ کی جانب جاتی, مروہ سے صفا کی جانب آتی. اچھا, جہاں پر میلین اخدرین ہے یعنی دو سبز لائٹس, ایک سبز لائٹ آتی ہے تو مردوں کے لیے دوڑنا سنت ہے, دوسری سبز لائٹ آئے تو پھر رفتار نارملی کرنا جو ہے وہ ہے. تو ناظرین, یہ سنت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اسلام میں دیکھیں کہ خواتین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے, کہ دوڑی وہ تھیں لیکن رہتی دنیا تک جو بھی یہاں پر آئے گا سعی کرے گا تو خواتین پر یہ سنت کی ادائیگی نہیں ہے بلکہ مرد حضرات پر یہ سنت کی ادائیگی ہے. ایک خاتون کی سنت مرد ادا کر رہے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ناظرین, میں سوچتا رہا کہ آخر ایسا ہے کیوں, یہاں دوڑنا کیوں سنت ہے. تو ایک اللہ والے نے پھر بتایا کہ بیٹا یہ زمین نہ نیچے کی طرف تھی, تو جب پہلی سبز لائٹ آتی تو زمین نیچے, تو اب جب وہ نیچے جاتی تو ایک دم ممتا تڑپ اٹھتی کہ میرا بیٹا کس حال میں ہوگا, تو بھاگتے ہوئے اوپر کی جانب آتے, اور جب اوپر کی جانب آتی تو وہاں پر اب دوسری سبز لائٹ ہے, تو ناظرین وہاں پر آ کر پھر نارمل ہو جاتی کہ بیٹا نظر آ جاتا. اللہ اکبر. ایک ماں کی بے چینی, ایک ماں کی تڑپ ایسی تھی اس وقت کہ اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک مرد حضرات کے لیے جو سعی کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, سعی کرتے ہیں, ان کے لیے اسے سنت قرار دیا. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو, ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری عطا فرمائے. جو اب تک نہیں جا سکے انہیں بھی وہاں کی حاضری عطا فرمائے.